ان شیطانہ کان للانسانی عدو مبینہ، بے شک شیطان انسان کا واضح دشمن ہے، اور اے اللہ تیری عزت کی قسم میں ان کو گمراہ کروں گا۔ سنس یو ہیو پٹ می ان ایرر، اللہ کو کہہ رہا ہے اللہ چونکہ تو نے مجھے خراب کیا، بلیم گیم پہ آ گیا۔ اللہ کے تو کتنے احسانات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھا دی کہ اس سے بچو، وہ تو ہر جگہ سے اٹیک کر رہا ہے۔ وَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور میری عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، پھر بھی اس نے تم میں سے اتنوں کو گمراہ کر دیا، کیا تم میں عقل نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں تو کیا اے ابن آدم، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو جو ہے وہ معبود بناؤ گے؟ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ جب سورج نکل رہا ہو تو آپ سجدہ نہ کرو، کیونکہ یہ مشرکین اور پیگنز اس طرح سے کرتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا اس پر آتے ہیں کہ وائی اسلام ہی کیوں، مزید اس پہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ شیطان کے بارے میں جان لیں کہ دیکھیں شیطان، ابلیس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی کچھ وارننگز بتائیں۔ اللہ نے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان بے شک تمہارا واضح دشمن ہے، اس لیے اس کو دشمن ہی لو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے لوگوں کو، اپنے فیکشن کو، گروپ کو بلاتا ہے جہنم کی طرف، اور وہ سب جہنم میں جائیں گے، اصحاب السعیر ہیں۔ ان شیطانہ کان للانسانی عدو مبینہ، بے شک شیطان انسان کا واضح دشمن ہے، اور یہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے قیامت کے دن تک چھوٹ دے دے۔ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اور اے اللہ تیری عزت کی قسم میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اب گمراہ وہ کیسے کر رہا ہے؟ سب سے پہلے توحید پہ اٹیک ہے۔ اور کیا ہے گمراہی؟ توحید گئی انسان کی، گاڈ کا کنسیپٹ گیا تو سب کچھ گیا، پھر وہ ہر الٹا کام کرے گا جب گاڈ کا کنسیپٹ اس کا الٹا ہو گیا۔ تو اب دیکھیں توحید پہ اٹیک اس کا جو ہے وہ کیسے کیسے آیا، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ دیکھیں اس نے کہا کہ نعوذ باللہ سنس یو ہیو پٹ می ان ایرر، اللہ کو کہہ رہا ہے اللہ چونکہ تو نے مجھے خراب کیا، بلیم گیم پہ آ گیا۔ آئی ول شیورلی سٹ ان ویٹ فار دیم، میں بیٹھوں گا ان کے راستے میں، تیرے سیدھے راستے پہ، اور میں کیا کروں گا؟ I will approach them from their front, their back, their right and their left and you will find most of them ungrateful۔ ابن عباس کہتے ہیں یہ فرنٹ، بیک، رائٹ، لیفٹ کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ وہ آیا ہے من بین ایدیہم، ابن عباس کہتے ہیں from before them کا مطلب ہے raising doubts in them about the hereafter، ان کا ریلیجن خراب کروں گا۔ من خلفہم from behind them کا مطلب ہے making them eager for life، یہ وسوسے ڈالوں گا۔ اور وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ کا مطلب ہے from their right کا مطلب ہے causing them confusion in their religion، کیونکہ right side is the positive side، وہ ادھر سے آئے گا، confusion ڈالے گا آپ کے مائنڈ میں، خراب کرے گا آپ کے ریلیجن کو، شرک کروائے گا۔ اور وَعَنْ شِمَائِلِهِمْ، اس کا شمائِلِهِمْ کا مطلب ہے from their left turning them to commit sins۔ یہ چار ابن عباس کہتے ہیں اس نے باتیں کی ہیں بیسیکلی، کیا کہ میں ہیئر آفٹر کے بارے میں ڈاؤٹس ڈالوں گا، ان کو ایگر کروں گا زندگی کے بارے میں زیادہ، ان کے ریلیجن کو خراب کروں گا، ان کو گناہ کرواؤں گا۔ اسی لیے صبح شام کے اذکار میں دعا ہے، اس میں آتا ہے نا اللہم استر عوراتی وامن راوتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، ہر طرف سے پناہ مانگی، اللہ اوپر سے پناہ، نیچے سے پناہ، رائٹ سے، لیفٹ سے، ہر جگہ سے، پیچھے سے۔ تو یہ شیطان نے جو بات کی تھی اللہ نے آپ کو دعا دے دی، ٹھیک ہے۔ اللہ کے تو کتنے احسانات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھا دی کہ اس سے بچو، وہ تو ہر جگہ سے اٹیک کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اٹیک سے بچو۔ تو یہ صبح شام کے اذکار میں۔ اب بات یہ ہے کہ قرآن نے یہ بھی وارن کر دیا سیٹن ورشپ، الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان۔ اب سیٹن ورشپ پہ ہم ویسے بات کریں گے، لوگ کہیں گے کانسپریسی مار رہے ہیں، تو ہم قرآن کوٹ کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ڈیڈ آئی ناٹ انجوائن اپون یو چلڈرن آف ایڈم دیٹ یو ناٹ ورشپ سیٹن، ان لا تعبدوا شیطان کا کیا مطلب ہے؟ سیٹن ورشپ نہ کرو، میں نے تمہیں منع کیا تھا ابن آدم، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا بدترین دشمن ہے۔ وَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور میری عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، پھر بھی اس نے تم میں سے اتنوں کو گمراہ کر دیا، کیا تم میں عقل نہیں ہے؟ یعنی اتنا پلین وارننگ کے بعد بھی تم گمراہ ہو رہے ہو، اس کی ورشپ کر رہے ہو، سیٹن ورشپ۔ تو سیٹن ورشپ از ریئل، ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور پھر ان یدعون من دونی الا اناسا و ان یدعون الا شیطانا مریدا،
سورہ نساء ورس 117. اللہ کہتے ہیں کہ وہ بلاتے ہیں اللہ کے علاوہ فیمیل ڈائٹیز کو, چڑیلوں کو, اور یہ جو انہوں نے دیویاں بنائی ہوئی ہیں, جبکہ وہ کوئی بھی نہیں, وہ صرف ایک ریبیلیس شیطان ہے, شیطانن مرید, اصل میں سیٹن ورشپ ہے, وہ شیطان کی عبادت چل رہی ہے, اس کے اندر شیطان ہوتا ہے باقاعدہ. خالد بن ولید نے دیکھا بھی تھا ایک چڑیل کو, وہ میں آگے آپ کو تفسیر کوٹ کروں گا, آگے آ رہا ہے. اسی طرح یہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا, سورہ کہف ورس 50. اللہ کہتے ہیں تو کیا اے ابن آدم, کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو جو ہے وہ معبود بناؤ گے, کیا تم اس کی عبادت کرو گے میرے علاوہ؟ اب دیکھیں اس آیت کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا refrain from praying until the sun has set, for it sets between the two horns of Satan and it rises between the two horns of Satan. یہ بس اللہ کے نبی نے بتایا, ہمارا اس پر ایمان ہے. ابلیس وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے سے سورج نکلتا ہے, جیسے ظاہر ہے وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے سے سورج نکلتا نظر آتا ہے اور اسی طرح غروب ہوتا بھی. تو یہ سائٹ کسی نے دیکھی ہوگی پیگن ریلیجن میں, انہوں نے مجسمے بنانا شروع کر دیے, ٹھیک ہے, اور اس طرح سیٹن ورشپ شروع ہوئی کہ ایک سیٹینک ڈیمونک کریچر انہوں نے اس کا مجسمہ بنایا اور پیچھے سے سورج نکل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ جب سورج نکل رہا ہو تو آپ سجدہ نہ کرو, کیونکہ یہ مشرکین اور پیگنز اس طرح سے کرتے ہیں. اب حیرانگی کی بات ہے, جتنے فالس ریلیجنز ہیں ان کے آپ دیکھ لیں فالس گاڈز, پیچھے سورج ہے, ہورس ایجپشین فالس گاڈ پیچھے سورج ہے, جیزس کرائسٹ کی پینٹنگ یہ بہت بڑے چرچ سے لی گئی, پیچھے سورج دکھایا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں ہندو فالس گاڈز پیچھے سورج ہے. تو سورج کا کیا مقصد ہے پیچھے؟ آبویسلی یہ دیکھیں نا, ہندوازم تو ویسے ہی ایجپشین مائتھولوجی سے اخذ شدہ ہے, ابھی یہ میں آپ کو ثابت کروں گا. تو ایجپشین جو فالس گاڈ ہے ہورس, وہ اس کے پیچھے سورج ہے, آپ دیکھ لیں. اور اس سے جو پیچھے کا گاڈ ہے ان کا سو کالڈ ہورس کا, اس کے پیچھے سے بھی سورج نکل رہا ہے. تو یہ تو بہت آبویس ہے, یہ پینٹنگز تو بہت آبویس ہیں کہ کس کو ہومیج دیا جا رہا ہے. اصل میں انڈائریکٹلی کس کی عبادت کی جا رہی ہے؟ شیطان کی. وہی پکچر ہے, بس شکل مختلف ہے, ٹھیک ہے. اصل میں ہومیج تو اسے دیا جا رہا ہے, یہ تو وہی گیم ہے ساری کی ساری.